بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پبلک پوائنٹ پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر ترین سیاستدان میاں محمد نواز شریف کے نظریے، فلسفے اور ان کی جدوجہد سے وابستہ اور بالخصوص ساؤتھ پنجاب کی سیاست میں جو ان کا مرکزی کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں۔ میری مراد جناب عبد الرحمان کانجو صاحب۔ میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی ہے۔ خوشحال پاکستان کی ضمانت صرف اور صرف میاں محمد نواز شریف۔ آپ میاں محمد نواز شریف کا جو 21 اکتوبر کو لاہور میں استقبال ہے، کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیا جوش و خروش ہے عوام میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ اپنے ملتان کے صحافیوں کے لیے، یہاں کے ویلاگرز کے لیے، ٹک ٹاکرز کے لیے اور یہاں کے سیاستدانوں کے لیے، انٹرپرینیورز کے لیے اپنا پیغام پہنچانے کا ایک بہت اچھا آپ نے یہاں پہ اسٹوڈیو بنایا ہے، اور مجھے ایسا ہائی ٹیک اسٹوڈیو میرا خیال ہے میں نے ابھی تک ملتان میں نہیں دیکھا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس کے بعد جس طرح آپ نے بات کی یا نواز شریف صاحب کی، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ قوم بہت سمجھدار لوگوں کی، انہوں نے اتنا رگڑا کھایا ہے کہ یہ اب تمام تر حالات سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں۔ میاں نواز شریف کا ماضی اس بات کی گواہی ہے کہ جب بھی پاکستان کو مشکل وقت درپیش آیا، اس قوم نے میاں نواز شریف کی طرف دیکھا اور میاں نواز شریف نے ان کو کبھی مایوس نہیں کیا، چاہے وہ ایٹمی دھماکوں کا ٹائم تھا، چاہے وہ 20 گھنٹے کی بجلی ختم کا تھا، اور یہ جو ہمارا ضرب العضب اور کراچی کا امن، یہ پاک فوج اور میاں نواز شریف کی کلیکٹو وزڈم کی وجہ سے یہ جو ہے یہ پایا تکمیل تک پہنچا۔ کوئی بھی آپریشن، کوئی بھی ایجنسی، کوئی بھی ادارہ کرے، جب تک پبلک کی اس کے ساتھ پارٹیسپیشن نہ ہو، انوالومنٹ نہ ہو، تو وہ تب تک پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ بالکل صحیح۔ پوری قوم کو امید ہے کہ میاں نواز شریف ہی موجودہ جو معاشی دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے، اس سے بھی انشاءاللہ میاں نواز شریف ہی جان چھڑوائیں گے۔ میاں نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان رہے، 3 دفعہ ان کو اقتدار سے نکالا گیا، اور پھر جب وہ واپس آئے اس سے کہیں زیادہ بھرپور قوت کے ساتھ وہ اقتدار میں واپس آئے۔ تو اب بھی جیسے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کہہ رہی ہے کہ انشاءاللہ 4تھی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر میاں نواز شریف کے پروجیکٹس کو پاکستان سے نکال دیا جائے تو سوائے کھنڈرات کے کچھ بھی پیچھے نہیں بچتا۔ تو یہ جو اب پالیسی ہے، اسٹریٹجی ہے کہ صرف اور صرف معاشی بحرانوں سے نجات، عوام کو ریلیف، دکھوں کا مداوع، اس شفٹنگ کو جو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ مزاحمت کی سیاست سے ملک کی معاشی ترقی کی جو سیاست ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ میاں نواز شریف کی اگر آپ زندگی اور ان کی جو ہے سیاسی سفر کو دیکھ لیں، 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، کس طریقے سے ان کے ساتھ سازش کے تحت ان کو نکالا گیا، ان کو جہاز میں ہتھکڑیاں لگائی گئیں، اپنی بیگم صاحبہ کے بستر مرگ پر تھیں، ان کو دفنانے نہیں دیا گیا، والد کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے، جہاز میں ہتھکڑیاں لگا کے بٹھایا، قربانیوں کی داستان ہے۔ بیٹی کو، یہ میں چند کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، بیٹی کو جیل میں ملاقات آئی، بیٹی کو ان کے سامنے ہتھکڑی لگا دی گئی اور ایک فاشسٹ قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن میں اپنے قائد کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کسی بھی ٹائم اپنی گریس کو نہیں چھوڑا، ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، اداروں کو کبھی انہوں نے ہٹ نہیں کیا، شخصیات پہ ضرور بات کی اور وہ کرنی بھی بنتی ہے، بہت اہم بات ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی گریس جو تھی، جس کو ہم کہتے ہیں پرنسپل سٹینڈ نہیں چھوڑا انہوں نے، اسٹیٹسمین ہونے کا جو ہے، اسٹیٹسمین ہونے کا جو ہے کردار، وہ انہوں نے ہر صورت میں ادا کیا۔ روز اپنے اوپر نئے زخم کھائے، لیکن ایک حد تک اپنی شکایات یا جو اس ملک میں حالات ہو رہے تھے اس کے اوپر وہ روشنی ڈالتے رہے، لیکن کسی ادارے پر مجھے نہیں یاد کہ وہ حملہ آور ہوئے۔ میاں محمد نواز شریف نے ہمیشہ پاکستانی قوم کا ساتھ دیا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ مواصلات کا نظام، کراچی میں امن، ضرب العضب، اور پورے پاکستان کے اندر جو ہے تعلیمی ادارے، GDP، اسٹاک ایکسچینج،
میاں محمد نواز شریف کو بھی تو اس وقت پاکستانی کے تعاون کی ضرورت ہے. میاں نواز شریف نے ہر مرتبہ پاکستانی قوم کا ساتھ دیا ہے, تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کس طریقے کا پرتپاک استقبال میاں محمد نواز شریف کا پاکستانیوں پہ, جمہوریت پسندوں پہ, اور بالخصوص پاکستان مسلم لیگ سے وابستہ جو نوجوان ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے اس وقت؟ دیکھیں جی, میں تو ہوں مسلم لیگی, میں تو اپنا فرض سمجھ کر مینار پاکستان جاؤں گا اپنے دوستوں کو لے کے, لیکن مسلم لیگی سے پہلے میں پاکستانی ہوں. میں خود اپنے آپ سے انسان جو بات کرتا ہے وہ حقیقت میں اصل بات وہی ہوتی ہے. آپ کو کوئی سمجھا نہیں سکتا, مشورہ نہیں دے سکتا. جو چیز آپ اپنے آپ کے ساتھ لمحات جو ان میں بیٹھ کے آپ اپنے آپ کے ساتھ بات کرتے, میسر قیادت کیا کیا موجود ہے پاکستان کے اندر. پاکستان پیپلز پارٹی ایک محدود سوچ, ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کی لبرلائزیشن کی وجہ سے ہمارے تقریباً سارے ادارے بیٹھ چکے ہیں. سندھ اور پنجاب کا موازنہ کر سکتے ہیں آپ. سیکنڈلی فاشسٹ دور آیا 2017 میں, سازش کر جن لوگوں نے کی, آج کے اکنامک بحران کا ذمہ دار بھی میں انہی لوگوں کو سمجھتا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہا. دوسری ہمارے پاس چوائس ہے پی ٹی آئی کا چیئرمین. اس کے کردار سے, اس کے گفتار سے کبھی بھی یہ نہیں لگا کہ وہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا لیڈر ہے. آپ کو بڑکے مارنے سے, آپ کو لوگوں کے جذبات بھڑکانے سے, آپ کو معاشرے کا سوشل فائبر جس کو باپ کو بیٹے سے, بھائی کو بہن سے, اور اوئے توئے کی سیاست شروع کی گئی. اب میرے خیال ہے ہمارے پاکستان کے لوگ وی آر میچیورڈ انف کہ اب ان چیزوں کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے. میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کو آپ لے لیں, آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا, پھر اس سے بھاگ لیے, پھر جب ہمیں بیٹھنا پڑا تو اس وقت یہ اس ملک میں پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے یہاں پہ میرا خیال ہے 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں. یہاں سے میں آپ پچھلی کابینہ میں ماشاءاللہ وزیر تھے, میاں محمد شہباز شریف کے دستے راست ہیں, اور میاں محمد نواز شریف کا بھرپور اعتماد ہے آپ کے اوپر, اور بالخصوص ساؤتھ پنجاب کی سیاست میں جو آپ کا مسلم لیگ نواز کے حوالے سے جو کردار ہے, یہ جو ریاست کو ترجیح دی مسلم لیگ نواز نے اپنی سیاست پر, تو جو اس کے اثرات ہیں, جو ڈیمیج ہے, جو مطلب اس کو کیسے کور کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ؟ جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ عمران خان نے اصولوں کی, کہ میں آپ سے ایک معاہدہ کروں اور اس کے بعد آپ کو میں معاہدہ توڑ دوں, اس معاہدے کے توڑنے کے بعد میں ڈیفالٹ ہونے کی صورتحال میں ہوں, میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں, آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ یہ میں نے آپ کو لیمن لینگویج میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. کیبنٹ میں ہونا ایک اعزاز کی بات تھی, لیکن یقین کریں 16 مہینوں میں ایک دن بھی سکون کا ہمیں میسر نہیں آیا. یہ اقتدار نہیں تھا, لیکن اس کو شمائی قسمت کہیں یا اللہ کی مہربانی کہیں کہ جب بھی اس ملک کو ریسکیو کی ضرورت پڑی تو میرے قائدین میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو ہر قربانی کے لیے پیش کیا, چاہے وہ ایٹمی دھماکے ہوں, اور لا تعداد واقع ہیں جن کا میں ذکر شروع کروں تو شاید ہمارا ٹائم بہت زیادہ لگ جائے. ہم نے کانٹوں کی سیج پہ 16 مہینے گزارے, اور یہ 16 مہینے کم از کم مجھے زندگی میں کبھی نہیں بھولیں گے. میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کو آج تک لوگ جانتے ہیں کہ یہ جب بھی آتے ہیں یہ ریلیف دیتے ہیں, کاروباری طبقے کو ریلیف دیتے ہیں, ایگریکلچر میں سبسڈی دیتے ہیں. ان لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ ہر طبقہ فکر کو جو ہے ریلیف دیا جائے, ان کی عوام کی پلس پہ یہ ہاتھ رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے یہ فیصلے کرنا بہت مشکل تھا, اور پتہ تھا کہ لوگ آلریڈی کتنی تکلیف میں ہیں, لیکن اگر آج یہ نہ ہوتا تو جو آج پیٹرول 300 کا میسر ہے وہ 600 کا بھی میسر نہ ہوتا. ہماری ایل سیز بند ہو جاتی ہیں, ہمارے باہر سے آنا جانا بند ہو جاتا. آج بھی اس ملک کی عوام کو میاں نواز شریف کی ویژن اور شہباز شریف کی محنت پر پورا اعتماد ہے, انہوں نے پورا اس بات پر یقین ہے, کیونکہ ہم پچھلے 2 ہفتے سے ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں ہمارے لوگ, اور ہم ہر تحصیل وائز جو ہے وہ ہم اپنے سیمینارز کر رہے ہیں, اپنے ورکرز کنونشن تو پبلک تیار ہے. اب ہمیں یہاں سے بس پڑ رہی ہے 1.5 سے 2 لاکھ کی,
ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں اگر یہ خرچہ ہمارے بندوں پہ نہ ڈالا ہوتا اور اگر یہ ہمیں کوئی 500 بسیں بھی دے تو خدا کی قسم میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے 100% لوگوں کو آتے دیکھا ہے. ہم اگر فی ایم پی 200 کا ٹارگٹ دیا تھا، آج میں اپنی تحصیل کروڑ پکا میں موجود تھا. یقین کریں لوگوں نے اس کار خیر میں اور اس تاریخی موقع کا حصہ بننے کے لیے تعداد 500 کی، اور دوستوں نے بس بخوشی ہر ذمہ داری اپنے اوپر لی. انشاءاللہ ضلع لودھرا 1 سے ہمیں 1200 کا ٹارگٹ تھا، ہم نے آج 2000 بندوں کے وہاں پہنچانے کا انتظام کیا اور کئی لوگ ناراض بھی ہو گئے. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کا جو یہاں سے لوگ ہوں گے، چاہے وہ رجحان سے لے کر سائیوال تک، انشاءاللہ العزیز ہم ہراول دستے کے طور پر مینار پاکستان موجود ہوں گے اور اپنا قومی فریضہ سمجھ کر وہاں پر جائیں گے. اس وقت جو ہے پوری پاکستانی قوم مہنگائی کا شکار ہے اور فرسٹریشن ہے، بے چینی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن کا اس وقت انعقاد ہے، ہر دوسرے پاکستانی کا سوال ہے کہ عوام کو مطمئن کیے بغیر، ان کو ریلیف دیے بغیر، کیونکہ عوام کا کنسرن تو صرف اور صرف اپنے معاشی معاملات سے ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن نے جنوری کے آخری ہفتے میں ایک اعلان کیا ہے، یا وہ مناسب وقت ہے، یا ابھی جس طریقے سے ہمارے افواج پاکستان کے سپاہ سالار معاشی روڈ میپ پر بڑی سختی سے وہ عمل درآمد کر رہے ہیں اور بہت حد تک پاکستانی عوام ریلیف محسوس کر رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن کب تک ہوں گے پاکستان میں؟ اس پاکستان کو اس ٹائم میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کی قیادت کی ضرورت ہے. بالکل. اس ایکشن پلان کو نگران حکومت سے زیادہ جنرل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو اقدامات اٹھائے، ان کو اب آگے لے کر چلنے کے لیے مجھے صرف ایک ہی امید ہے، اور وہ ہے نواز شریف اور شہباز شریف. دوسری جہاں تک آپ نے بات کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی اس چیز کا بخوبی علم ہے اور مختلف گائے بگائے وہ مشاورت کرتے ہیں، تو ہم سب نے یہی تجویز ان کو دی ہیں. انشاءاللہ وہ ایک بہترین روڈ میپ دیں گے جس میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور ساتھ عوام سے کس کوآپریشن کی توقع رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیٹس ویٹ فار میاں نواز شریف اسپیچ ایٹ مینار پاکستان. اللہ کرم کرے گا. ملک کو نا امیدی کے اندھیروں سے نکالا تھا، نکالا ہے، نکالیں گے، اور انشاءاللہ اس ملک کو جب نواز شریف ہوتا ہے تب ایشین ٹائیگر بننے کی باتیں ہو رہی تھیں. جی ڈی پی جو ہے وہ ہمارا 6% آئیڈیل پہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے ہماری صورتحال آپ کے سامنے ہے. اس ملک کے مسائل کا حل ایکسپورٹس اور انویسٹمنٹس. پوری دنیا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، میاں نواز شریف کے علاوہ کس پہ اعتماد کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ دور آئے گا، ایک دفعہ پھر عوامی دور آئے گا، پھر ایک دفعہ ریلیف کا دور آئے گا. عوام، میرے مائیں بہنیں خاص طور پہ بہت پریشان ہیں. میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم بغیر سوچے سمجھے کسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. عوام کے ساتھ کوئی مخلص نہ ہو تو ہم کوئی لکیر کے فقیر نہیں ہیں. مجھے پورا اعتماد ہے کہ میرا قائد پاکستان آ رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ اس امید کی کرن کے طور پر لیا جائے